رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور قرآن حکیم میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ تو قرآن حکیم پڑھنے سے پہلے سنت یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ تو اعوذ باللہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تعوذ، پناہ مانگنا۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے سلسلے میں مختصر بات یہ یاد رکھیں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کرے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے ماں اور باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ تو پناہ مانگنا یہ بندے کی ضرورت تھی، لیکن اب کیسے وہ پناہ مانگے؟ شیطان ایسا ہے کہ جو بندوں کو نظر نہیں آتا، اور ہم سارے کے سارے شیطان کو نظر آتے ہیں۔ ہم اپنی ہمت پر، اپنی عقل سے شیطان کے شر سے بچنا چاہیں تو نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اور ہمیں اتنی قوت اور طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے شر سے بچ سکیں۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم کسی ایسی ہستی کی پناہ چاہیں کہ جو شیطان کے اوپر پورے طریقے سے غالب ہو، اور حق تعالی جل شانہ واللہ غالب علی امرہ۔ تو شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ شیطان کو دیکھ رہے ہیں، اور شیطان اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر شیطان سے کسی کی حفاظت کرنا چاہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ تو گویا بسم اللہ پڑھنے سے پہلے، اللہ کے پاس آنے سے پہلے جو رکاوٹ تھی اس کو دور کرنے کی بندے نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، شیطان میرے مقابلے میں قوی ہے، مجھے وہ نظر نہیں آتا، میں اس کے شر سے اپنی ہمت اور عقل کی بنیاد پر نہیں بچ سکتا، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چھپے ہوئے اور میرے مقابلے میں طاقتور دشمن سے آپ میری حفاظت فرماؤ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے بارے میں، یا میں شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگ کر اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آ رہا ہوں۔ یہ مقصود ہے۔